اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ توبہ کی آخری دو آیات اور رزق کا معجزاتی عمل، کثرت رزق کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے سورہ توبہ کی آخری دو آیات کو کس طرح سے پڑھنا ہے، آج ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے پوچھا کہ جناب شاہ صاحب، رزق تو اللہ پاک نے جو ہے اس کو عبادت سے مشروط نہیں کیا، رزق اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے پھر اس اتنے وظائف اور اضافی عبادات کی جو ہے بتانے کی کوئی لاجک بتائیے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل جہانوں کا پروردگار ہے اور سب کا رازق ہے، اور انہیں بھی رزق دیتا ہے جو مسلم نہیں ہے، نان مسلم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جس رزق کا وعدہ کیا ہے نا، وہ رزق آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق رزق، ایک ہوتا ہے خواہش کے مطابق رزق۔ یعنی ضرورت کے مطابق رزق یہ ہے جس کی آپ کو نیسیسٹی ہے، اللہ پاک کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ لیکن آپ کی خواہش کیا ہے کہ وہ آپ مثال کے طور پر، اب بھوک تو دال روٹی سے بھی ختم ہو سکتی ہے نا، لیکن آپ نے کیونکہ چائنیز کھانا ہے اور آپ کی خواہشات کچھ ہو رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق رزق چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ایسا کوئی عمل کرنا پڑے گا کہ جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے وہ عطا کر دیں جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں کہ ایسی عبادت کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسی کوئی نیکی یا ایسا کوئی عمل کیا جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، مطلب اللہ کی مخلوق کے کام آ جائیے۔ آپ ایسا کوئی عمل کر دیں، راہ چلتے ہوئے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیں، نیکی قبول ہو گئی تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ آپ کی دعا قبول کر لیں گے۔ آپ اس کی مخلوق پہ کرم کریں گے، اللہ آپ پہ فضل کر دے گا، تو آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق مل سکتا ہے۔ اب دوسری بات اس طرح، اس کا یہ پہلو یہ سمجھ لیجئے کہ جناب میں نے جیسے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ دیکھیے، میں تو رزق کے بارے میں صرف ایک چیز کا ہی قائل ہوں کہ آپ جو اپنی ضرورت سے کبھی زیادہ آپ کے پاس آتا ہے، جو آپ برے وقت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، وہ برے وقت کے لیے بچانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر آپ برا وقت کے لیے سوچ کے رکھو گے تو برا وقت آ جانا ہے اور وہ پیسے لگ جانے ہیں۔ کوشش کریں کہ وہ اس سے کسی اور کا برا وقت دور ہو جائے، چاہے وہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہو، کسی اور کے کام آ جائے، تو یقین کریں کہ اللہ اس کو اتنے گنا ملٹی پلائی کر کے آپ کو واپس دے گا کہ شاید اس عمل کو کرنے والے کو کسی اور اس طرح کے کسی وظیفے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ یہ عمل ایسا ہے، یہ رزق بڑھانے کا ایک طریقہ اللہ نے بتا دیا، ایسا طریقہ کہ خرچ کرو اور بڑھتا چلا جائے گا، اور جب ریٹرن کرو گے واپس اللہ تعالیٰ کو، اس کے راستے پہ خرچ کرو گے، تو پھر اللہ کئی ہزار گنا اس کو ملٹی پلائی کر کے آپ کو واپس دے گا۔ یہ یقین ہو بندے کے اندر تو پھر بندہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ مال اتنی پیاری چیز ہے اور شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم اس کو اپنے سے جدا کرنا بہت ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جب تک آپ کے اندر رہے گی تو پھر مسائل اسی طرح رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس چیز کو، اس فارمولے کو سمجھ لیا کہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو پھر آپ یقین کریں کہ پھر وہ جو بات کرتے ہیں نا ہم کہ کروڑ پتی ارب پتی، آپ کو مالدار ہونے سے پھر روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ دل، یہ سب سے بڑی دولت ہے، دل کا سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ مال خرچ کر کے اگر آپ کو مزہ آنے لگ گیا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ خیر، میرا مقصد آپ کو صرف اس بات کی ایکسپلینیشن دینی تھی کہ جناب آپ صرف اپنے وہ جو فرض پورے کر رہے ہیں وہ چیزیں، اور اپنے کرتے ہیں اللہ کی بندگی پہ رہیں، اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے کہ جو اللہ پاک نے جس رزق کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ نہیں۔ بہرحال آپ کو اپنی آخرت کے سفر کے لیے تیاریاں کرنی ہیں، اور آج کے دور میں، اس فتنے کے دور میں، جو شخص اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے نا، اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ باقی یہ ہے کہ جناب عمل ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ ایک ایسے کچھ آیات ہیں قرآن کی جس کا بارہا کا تجربہ ہے، بہت سارے بزرگوں کے اس کے اندر مشاہدات اور تجربات شامل ہیں جو وظائف آپ سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں بہرحال چینج بہت ضرور آتا ہے۔ تو ایسی ہی دو آیات ہیں، سورہ توبہ کی آخری دو آیات، معجزاتی عمل ہے یہ، رزق کے بڑھانے کا بڑی کثرت ملتی ہے۔
صرف اس کا یہ کرنا ہے کہ 61 ڈیز 61 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس میں یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 3 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے آگے پیچھے درود شریف کی ضرورت قید نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ڈیلی بیسس پہ اب 61 دن کرنا ہے، تو پہلے 11 دن آپ نے 101 بار اول آخر 3 بار 5 بار یا 7 بار درود شریف کے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پہلے 11 دن 101 بار، 11 دن سے 22 دن تک آپ نے پڑھنا ہے اس کو 202 بار، اور اول آخر اسی طرح درود شریف رکھیں گے، اور پھر 61ویں دن تک آپ نے اس کو 303 بار پڑھتے رہنا ہے۔ یہ اس طرح سے آپ نے یہ دن پورے کرنے ہیں۔ آپ جیسے اس عمل کو شروع کریں گے تو اس کی جو ڈیوائن فورسز ہیں، اس کی جو روحانی پاورز ہیں، وہ آپ کو اپنے ارد گرد محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کئی لوگوں کو فزیکل مطلب اس کو دکھ بھی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو نہ دکھیں، فیل نہ ہو، تب بھی آپ کو اس کے اثرات ضرور ملنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے انکم کے اندر اضافہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جس بھی کام کے اندر آپ ہاتھ ڈالو گے یا ایفرٹ کرو، کوئی بھی بزنس ڈیل آپ کر رہے ہو، چیزیں وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور انشاءاللہ جب یہ 61 ڈیز گزرتے ہیں تو جو آج 0 پہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، جو اس سے بہتر ہے وہ اس سے بہتر، یعنی کہ جو ہزاروں میں ہے وہ لاکھوں میں، اور جو لاکھوں میں ہے وہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس کروڑوں ہیں اگر وہ کرتا ہے تو اربوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں، اس کو آپ عمل کو ضرور کیجئے گا۔ بہت زبردست عمل ہے رزق کے اضافے کے لیے، اور اس کے اندر روحانیت بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ انسین پاورز آپ کے ارد گرد بہلا اپنی موجودگی آپ پر ظاہر ضرور کر دیں گی، چاہے وہ خواب میں ہو، چاہے وہ جاگتی آنکھوں سے ہو۔ تو اس عمل کو کیجئے گا، اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس عمل سے متعلق اگر کچھ بھی بتانے سے رہ گیا ہو، آپ سمجھ نہ پائے ہوں، تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے گا اس کو شروع کرنے سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے اور وہ ہو نہیں پا رہا سالو کسی طریقے سے، کوئی وظیفہ بھی بہت کر کے دیکھ لیے، تو وہ عمل اپنے نام کے ساتھ وہ مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اور باقی یہ عمل 2 آیتوں کا لقد جاءکم، یہ 2 آیت سورہ توبہ کی آخری 2 آیت آپ کے نام کے ساتھ سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں، وہ کمنٹس میں اپنا نام بتا کر آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اس میں بہتر رہنمائی مل جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو باقی چیزیں یہ ہیں کہ جناب مجھ سے رابطے کا ٹائم شام 6 سے رات 10 بجے تک ہے واٹس ایپ پہ، اور جو میرے بہن بھائی دوسرے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں، UK USA کینیڈا، تو اب موسم چینج ہونے کی وجہ سے ٹائم زون کا بھی ڈیفرنس ہے، تو وہ ایک واٹس ایپ پہ میسج کریں گے، ٹائم لے لیں گے جس کے کچھ چارجز نہیں ہیں، تو پھر ان سے سکون سے تمام ڈسکشن ہو سکے گی، جو بھی رہنمائی آپ کو درکار ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔